تو اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پر بہت سے انعامات اور احسانات فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت ہے۔ جس انسان کو ہدایت کی نعمت مل گئی تو اس انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل گئی، اور جو انسان ہدایت سے محروم ہو گیا تو اگرچہ باقی دنیا کی ساری نعمتیں اس کو میسر ہو گئیں، اور ان نعمتوں میں بھی اتنی مقدار میں ملی کہ اسے اپنی خواہشات کو پورا کر لے۔ اگرچہ دنیا میں انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، ایک خواہش کو پورا کرے گا تو اس سے اگلی خواہش پڑے گی، اور اس سے اوپر کی خواہش، اور اس سے اوپر کی خواہش، اور انسان کی وہ خواہشات دنیا میں پوری تو ہوتی نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس کو اتنا بھی مل جائے کہ یہ اپنی خواہشات بھی پوری کر لے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت سے محروم ہے تو یہ ناکام انسان ہے۔ وہ جو دل کی خوشی ہے اور راحت ہے وہ اس کو نہیں ملتی، اگرچہ اسباب راحت کے ہوں گے جو ظاہری اسباب ہے، لیکن اسباب راحت کا جو مادی اسباب ہے وہ مل جانا یہ راحت نہیں ہے، وہ تو اندر کی ایک کیفیت ہے۔ جو انسان کو راحت اور اطمینان اور سکون ملتا ہے وہ تو اندر کی ایک کیفیت ہے، اس لیے کہ اس کا دل ہدایت کے نور سے خالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت ایک نور ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتا ہے اور دلوں کے اندر اترتا ہے۔ جب وہ نور ہدایت دل کے اندر اتر جاتا ہے اور وہ دل منور ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان کو اس نور کے اندر حقیقی کامیابی اور کامیابی والے اعمال وہ نظر آتے ہیں کہ کامیابی کس چیز میں ہے۔ تو فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح کا جو معنی ہے فرماتے ہیں الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب، کہ جو انسان کی دل کی طلب اور چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور جن چیزوں سے انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے، یا انسان کو اس سے نقصان پہنچتا ہے اس سے نجات مل جائے، تو یہ ہے کامیابی۔ تو اللہ جل جلالہ نے کامیابی کو جو جوڑا ہے وہ ہدایت کے ساتھ جوڑا، اور ہدایت ایک نور ہے جو دلوں کے اندر آتا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیجا۔ تمام نبی جو دنیا میں تشریف لائے اللہ کے بندوں پر، ان کے دلوں پر اس بات کی محنت تھی کہ ان کے دلوں کے اندر ہدایت آ جائے، یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، ان کے دل کے اندر وہ روشنی اور وہ نور آ جائے جس سے ان کو حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، جس سے ان کو اللہ کی رضا والے اعمال اس میں کامیابی نظر آنے لگے۔ تو تمام نبیوں نے جو محنت فرمائی ہے وہ ہدایت کی محنت فرمائی، اور اس ہدایت کی محنت میں جو سب سے پہلی محنت ہے وہ دلوں پر ایمان کی محنت، دل کا یقین وہ صحیح ہو جائے اور دل کے اندر سے غلط یقین نکل جائے۔ جو ظاہری مادی چیزیں ہیں ان چیزوں سے کامیابی ملنے کا جو یقین ہے، ملک، مال اور دنیا کے جتنے مادی اسباب ہیں ان سے کامیابی ملنے کا یقین یہ غلط یقین ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کامیابی ملنے کا جو یقین ہے یہ صحیح یقین ہے۔